الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے سیرت و شان حضرت جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ اور فضیلت دعائے حزب البحر شریف. حضرت جمال الدین جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دا نام مشہور و معروف ہے اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے یہ سگے بانجے نے، آپ دی بہن دے بیٹے نے اور آپ دا مزار شریف انڈیا دے وچ موجود ہے اور ضلع بہار ہے ہلسا علاقے اس دے وچ. آپ ایک عظیم اللہ تعالیٰ دے ولی ہوئے نے اور بڑے باکمال. اللہ تعالیٰ نے آپ نو تقریباً 450 سال زندگی عطا فرمائی. تو آپ دا 14 محرم الحرام نو عرس مبارک منایا جاتا ہے. ماہ محرم الحرام دے وچ آپ دا ہر سال عرس ہوندا ہے
14 تاریخ آپ دا یوم وصال ہے، تو اس نسبت دے نال آج آپ دا مختصر ذکر خیر کرنا ہے اور اس کے نال پھر دعا حزب البار شریف کا تھوڑا جا تعارف اور اس کے متعلق چند ایک معلومات۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیاں دو بہناں سن، ایک دا نام سی سیدہ زینب اور ایک دا نام سی سیدہ بی بی نصیبہ۔ تو آپ دی جو دوسری بہن ہے بی بی نصیبہ رحمۃ اللہ علیہا، انہاں کول اولاد نہیں سی، بے اولاد سن۔ تو ایک بار حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ میں تشریف لائیاں، بہت متقی اور پرہیزگار اور بہت ہی پاکیزہ کردار والی خاتون سن۔ اسی اندازہ لگا لو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی سیرت واقعات تو اسی سنتے ہی رہنے ہیں۔ آپ دی والدہ محترمہ، آپ دے والد محترم، انہاں دے واقعات، آپ دی والدہ محترمہ دے واقعات، اور آپ دا خاندان کتنا عظیم خاندان ہے۔ تو آپ دی بہن نے اور اولاد نہیں ہے۔ ایک بار حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہوئیاں اور دعا واسطے عرض کیتی کہ حضور دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ مینوں اولاد عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اسی تواڈے واسطے دعا فرماواں گے، اور آپ نے مراقبہ فرمایا۔ اولیاء اللہ، اولیاء کاملین جو اللہ تعالیٰ دے نیک بندے ہوندے نے، وہ اللہ تعالیٰ دے نال جدوں کوئی کلام کرنا چاہن، اللہ تعالیٰ دے کولوں کوئی چیز منگنا چاہن، تو پھر وہ اللہ دی طرف راغب ہوندے نے، اس طرف متوجہ ہوندے نے۔ ظاہری طور تے دنیا تو اپنا تعلق جو توڑ دیندے نے، اپنی آنکھ بند کر کے توجہ اللہ دی طرف کر کے پھر وہ سوال اللہ دی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب انہاں نوں القاء عطا فرماندا ہے، جس نوں اسی کشف اور مشاہدہ کہنے ہیں کہ اولیاء اللہ نوں مختلف واقعات دی خبر کیویں ہو جاتی۔ کسی جگہ تے کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے، یا کسی انسان دے نال کوئی واقعہ رونما ہوندا ہے، یا کوئی انسان کوئی گل کرتا ہے کسی اور جگہ تے وہ علاقے وچ، لیکن جو شیخ ہے وہ کسی اور جگہ تے بیٹھا ہوندا ہے، جب ملاقات ہوندی ہے تو وہ اسی بات کو شیخ بیان کر دیندا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوندی ہے کہ اللہ نے انہاں نوں وہ روحانی پاور عطا فرمائی ہوندی ہے، وہ روحانی سماعت اور بصارت عطا کیتی ہوندی ہے کہ جس دے نال وہ کسی اور جگہ تے بیٹھ کے کسی اور جگہ تے ویکھ بھی سکتے نے، سن بھی سکتے نے، اور تصرفات بھی فرما سکتے ہیں۔ تو آپ نے مراقبہ فرمایا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کہ یا اللہ پاک کہ میری یہ بہن ہے تو انہاں دی اولاد دے واسطے خالق کائنات نے آپ نو جو پیغام عطا فرمایا، آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اپنی بہن نو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تانوں اولاد عطا فرمائے گا، لیکن میری دعا نال تانوں اولاد نہیں ملنی۔ اولاد ہے وے لیکن میری دعا نال تانوں اولاد عطا نہیں ہونی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ پھر کتنی دعا نال اللہ اولاد عطا فرمائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ عرصے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ دا ولی ہے، بدیع الدین قطب المدار، زندہ شاہ مدار، سلسلہ مداریہ انہوں کا ہے، اور انہوں کا مزار شریف بھی انڈیا میں موجود ہے، اور بہت بڑے اللہ تعالیٰ دے ولی ہوئے نے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 650 سال زندگی عطا فرمائی ظاہری طور پہ، اور آپ نے 1 سال تک دنیا دے جس طرح اسی رہنے کھانا پینا یہ سارا معاملات کیتے نے، اور 1 سال تو بعد جس وقت انہوں دی 100 سال زندگی ہو گئی، یعنی 100 سال تک دنیاوی جس طرح عام انسان رہتا ہے یہ عبادت ذکر و اذکار کرتے رہے، جب 100 سال عمر ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ پاک مینوں کھان پین کو نجات عطا فرما دے، کہ نہ مینوں بھوک لگے تو نہ مینوں پیاس لگے، نہ میرا وضو ٹوٹے، نہ میرے کپڑے خراب ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے آپ دا کبھی انشاءاللہ آپ دا بھی ذکر کرا گے بدیعۃ القطب المدار رحمۃ اللہ علیہ دا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اس چیز کی اجازت عطا فرمائی اور آپ نے پھر 550 سال تک روزہ رکھا ہے. 550 سال آپ نے 650 سال زندگی ہوئی ہے, 100 سال کی عمر میں روزہ رکھا ہے اور 550 سال آپ روزہ دار ہی رہے ہیں, مسلسل روزہ دار رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بدیعۃ القطب المدار رحمۃ اللہ علیہ وہ آن کے بغداد شریف, تو انہوں کو دعا کراؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا. آپ نے عرض کی تھی کہ حضور مینوں کیوں پتہ لگے گا کہ جدو وہ آن گے تو مینوں کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ آ گئے نے. تو آپ نے فرمایا کہ جدو وہ آن گے تو میں تمہیں دس دیاں گا. تو آپ گھر تشریف لے آئیاں اور جس وقت آپ بابا پکھے اگلے چلا دے, سارے پچھلے بھی چلا دے. آپ گھر تشریف لے آئیاں. کچھ عرصے تو بعد قطب الدین بدیع الدین مدار رحمۃ اللہ علیہ آپ بغداد شریف تشریف لائے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذریعہ کشف پتہ چلیا کہ آپ تشریف لے آئے نے. تو آپ نے اپنی بہن کو بلایا اور انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ تے جاؤ اور اس جگہ تے ایک درویش بیٹھے ہوں گے, تو انہوں نے جا کے تساں یہ کہنا ہے کہ حضور میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مینوں اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تھوڑی دعا قبول فرمائے گا. آپ تشریف لے گئیاں اور آپ نے جا کے عرض کی تھی کہ حضور میرے واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ مینوں اولاد عطا فرمائے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تینوں اولاد عطا فرمائے گا. آپ نے عرض کی تھی کہ حضور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مینوں ایک ہی بیٹا عطا کر دے. عموماً یہی خواہش ہوتی ہے انسان کہ جس سے کوئی اولاد نہ ہوئے وہی دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک زیادہ نہیں تو ایک ہی مینوں دے دے. تو آپ نے عرض کی تھی کہ حضور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مینوں ایک ہی عطا فرما دے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہیں 2 بیٹے عطا کرے گا, لیکن ساری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ جڑا تیرا پہلا بیٹا ہوئے گا وہ اسی لے لیں گے. جو پہلا بیٹا ہوئے گا وہ آسان رہنا ہے, وہ ساڈا ہوئے گا اور جو باقی اولاد ہوئے گی وہ تہاڈی ہوئے گی. تو آپ نے فرمایا کہ میری ساری اولاد تہاڈی ہے, اگر اللہ مینوں اولاد عطا کر دے تو میری تو ساری تہاڈی ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں اساں ایک ہی لینا ہے. تو آپ نے دعا فرمائی, مائی صاحبہ گھر تشریف لے آئیاں اور آپ اپنے سفر سے واپس تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی, ایک بیٹا عطا فرمایا, پھر ایک بیٹا عطا فرمایا, پھر ایک بیٹی عطا فرمائی. اور 3 سال بعد بدیع الدین قطب المدار آپ تشریف لائے, پھر دوبارہ بغداد شریف آئے اور آپ نے آ کے آپ نے گھر آئے اور آپ نے فرمایا جو وعدہ کیتا سی, آپ نے وعدہ یاد دلایا کہ تساں میرے نال وعدہ کیتا سی, لہذا جو میرا بیٹا ہے وہ مینوں دے دو. تو آپ نے ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے, کرامت آپ نے کہ آپ نے 3 دن تک اتنے قیام فرمایا. تو آپ نے ویسے پیغام پہنچا دیتا لیکن آپ اتنے ابھی آپ نے فرمایا کہ میں آ گیا ہوں, جب میں واپس جاؤں گا تو میں اپنے ساتھ اس کو لے جانا ہے. تو یہ روایت موجود ہے کتاباں میں کہ آپ نے جو وہ صاحبزادے جو بڑے سن جنہاں کا نام سید احمد سی, ایک کا نام سید محمد, ایک کا نام سید احمد رکھیا آپ نے اپنے بیٹیاں دا. جو بڑا بیٹا ہے وہ مکان کی چھت پہ چڑھیا اور چھت تو گریا اور فوت ہو گیا. 3 سال کی 2.5 سال کی عمر ہے, بچہ گریا اور فوت ہو گیا. مائی صاحبہ نے وہ بچہ چونکہ آپ کا سی تو انہوں نے تو ہے نہیں سی, تو آپ نے اس بچے کو اٹھایا اور آپ کی بارگاہ لے کے آ گئی اور عرض کی تھی کہ حضور اے بیٹا تہاڈا ہے, لہٰذا تسی انہوں قبول کر لو. تو آپ نے جس وقت اس کو دیکھا تو وہ بچہ تو وصال کر چکیا سی. تو آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اے
جمال الدین جان من جنتی اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا۔ آپ نے انہوں کا نام بھی رکھیا، آپ نے فرمایا کہ ایسا بیٹا ہے گا کہ جڑا دین دا جمال ہوئے گا۔ جمال الدین کہ دین دی خوبصورتی، جمال کہتے ہیں خوبصورتی نو، تو آپ نے فرمایا کہ دین دا جمال ہوئے گا، اور جان من یعنی کہ یہ ساڈے جان ہے، من کہتے ہیں دل نو، تو جان من تو آپ نے فرمایا کہ یہ ساری جان ہے، ساڈے دل کا ٹکڑا ہے، اور جنتی تا فرمایا کہ چونکہ وصال ہو گیا ہے تو یہ جنتی بچہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے جمال الدین جان من جنتی اللہ دے حکم نال کھڑا ہو گیا۔ تو وہ بچہ زندہ ہو گیا، اور آپ نے آپ لیا اور آپ ہندوستان تشریف لے آئے۔ پھر آپ نے ہی آپ کی تربیت فرمائی، آپ کو پالیا، آپ کو بڑا کیتا، آپ کا خیال رکھیا، اور آپ کو ایک بہت بڑے مقام تے پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ دے خاص الخاص لوگوں میں آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ بہت سارے اولیاء کرام نے، بہت سارے علماء کرام نے مختلف کتب دے وچ آپ کا ذکر فرمایا ہے، اور آج بھی آپ کی بہت ساری کرامات مشہور اور معروف نے۔ حضرت جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک عمل ہے، ایک نیاز ہے، اور وہ ہے رزق دے واسطے۔ آپ جس وقت آپ کا وصال ہوا ہے تو اس دن منگل کا دن سی، تو منگل کے دن آپ نے وصال کے نال نسبت ہے، اور آپ کو زرد رنگ پسند سی، زرد رنگ، اور اکثر آپ جو لباس ہے وہ بھی زرد پہنتے سن، اور جو دستار ہے وہ زرد رنگ کی پہنتے سن۔ آج بھی اگر تسی جو آپ کا سلسلہ ہے، آپ ایک سلسلے دے مالک نے، آپ کا پورا ایک سلسلہ ہے، جس طرح اولیاء اللہ دے سلسلے ہوتے ہیں، تو آپ کے سلسلے دے وچ جہاں بھی بزرگ ہوتا ہے وہ دستار زرد رنگ کی پہنتے ہیں۔ اکثر جو لوگ آپ کے فلورد نے، آپ کے مریدین نے، آپ کے معتقدین نے، وہ اکثر اوقات جو خاص محفل ہوتی ہے اندر جو زرد رنگ کا لباس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹوپی زرد رنگ کی پہننی، پگڑی بننی ہے تو زرد رنگ کی پہننی ہے، اور آپ کا جو ختم ہے وہ زردہ چاولوں سے دلایا جاتا ہے کہ آپ کو زردہ جڑے چاول نے، زرد رنگ کے میٹھے چاول، وہ آپ کو پسند سے۔ تو اس نسبت کے نال اس گل کو آزمایا ہوا ہے، اور بہت سارے اولیاء کاملین کو سنیا ہے، پڑھیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو آزمایا ہے۔ اگر کوئی آزمانا چاہے تو وہ انہوں آزما سکتا ہے۔ فرماتے نے اولیاء کرام کہ جو بندہ تنگ دست ہوئے، بے روزگار ہوئے، غربت ہے، پریشانی ہے، یا کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی حاجت ہے، ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کچھ لوگ نحوست کا شکار ہو جاتے ہیں، بیماریاں کا شکار ہو جاتے ہیں، گھر میں طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، رکاوٹاں ہوندیاں نے، بندشاں ہوندیاں نے، ایسے بہت سارے معاملات شیطانی اثرات ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے گھر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، کسی کے گھر جناتی اثرات ہوتے ہیں۔ انہاں تمام کے خاتمے کے واسطے فرمایا گیا کوئی بھی انسان کی خواہش ہے تو وہ منگل والے دن زردہ رنگ کے چاول پکاوے، اور انہاں اتنے ختم دلائے، جس طرح اساں ختم دلانے ہاں، ختم دلا کے تو وہ جو نیاز ہے، وہ جو کلام ہے، وہ ہدیہ کرتے حضرت جمال الدین جان من جنتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی روح پاک کو، اور آپ کے وسیلے نال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو 7 منگل تک وہ لگاتار عمل کرے، تو اس انسان کی کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہوئے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ شرط یہ کہ جائز ہوئے، کسی کا نقصان نہ انسان سوچے، کسی کا اندر نقصان نہ ہوئے، کسی کے خلاف نہ ہوئے، وہ چیز کہ جو انسان کے بھلے واسطے ہے۔ کوئی انسان بیمار ہے، اس کی بیماری نہیں جا رہی ہے، اگر گھر میں تنگ دستی ہے نہیں جا رہی، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، تو کسی بھی قسم کی حاجت ہوئے، جو بندہ 7 منگل تک لگاتار آپ کا ختم دلایا ہر منگل نو، اور زرد رنگ دے چاول پکا کے انہوں ختم دلا کے انہوں ایصال کر دے، اور انہوں کے وسیلے نال دعا کرے
تو اللہ تعالیٰ اس عمل دی برکت دے نال تمام مشکلات دور کر دیتا ہے۔ بہت سارے واقعات نے جڑے سن رکھے نے، وقت کی قلت دے نال میں انہوں نے بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن کوئی بھی شخص اگر اس سے عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور رزق دے وچ اضافے دے واسطے بہترین عمل ہے۔ گھر دے وچ ناچاکی ہے، گھر دے وچ جتنے بھی مسائل نے وہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ دا عرس سی، آپ کی جو خانقاہ ہے، آپ کی مزار شریف کے جو خلافت کا سلسلہ ہے وہ بھی عام دنوں تو الگ ہے۔ تو جس نو خلافت عطا کی جاتی ہے اس نو عام دنوں تو ہٹ کے عطا کی جاتی ہے، یعنی صرف عرس مبارک تے ہی خلافت ملتی ہے۔ اور اندر واسطے بھی کم از کم کے سال پہلے اپنا نام جمع کرانا پہنتا ہے، یعنی جو بندہ چاہتا ہے کہ میں نے وہ تو خلافت ملے یا وہ تو خصوصی فیض ملے تو وہ جو انہوں نے گدی نشین نے انہوں نے اپنا نام پیش کرے، اور پھر وہ اس میں پہلے چیک کریں گے، چیک کرنے کے بعد پھر جس وقت عرس مبارک ہوئے گا تو پھر باقاعدہ سند بنے گی، سند بن کے پھر وہ آپ کی بارگاہ مزار شریف کے وہ نام پیش کیتے جاتے ہیں۔ تو جس کا آپ اشارہ فرمان پھر اس کو خلافت عطا کی جاتی ہے۔ تو میرے دوست نے ایک، ویسے وہ انڈیا دے وچ رہتے ہیں، انہوں نے اس سال یعنی اس 19 محرم الحرام آپ نے مزار شریف کو خلافت ملی ہے۔ تو خلافت لین کے بعد پھر انہوں نے میرے خود ہی انہوں نے کال کی، گفتگو ہوئی، انہوں نے ساری معلومات مینوں خود ذکر کی کہ اتوں کے جڑے معاملات نے وہ اس طرح ہوتے ہیں۔ تو بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے آپ خاص ولی نے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو جو بندہ آپ کے نام کی خیرات کرتا ہے، تو انہوں پتہ ہے کہ شیطانی جڑیاں طاقتیں نے وہ بہت زبردست نے، اور خاص کر کے پاکستان دے تو اسی بچے ہوئے ہیں ہندوؤں کے کولوں، لیکن بہت بعض علاقے نے کہ جنہاں وچ چیزاں پائیاں جاندیاں نے، یہ جو جادو جنات لوگاں دے یہ وغیرہ بار وغیرہ کراندے نے، تو انہاں دیاں مختلف اقسام ہوندیاں نے۔ ہندوؤں دے وچ بھی ہندوانی جادو ہوندے نے، کوئی عیسائیاں کولوں کرواندے نے، اس دے وچ آگے مختلف درجے ہوندے نے۔ تو جڑے ہندو لوگ نے ہندو مذہب دے وچ یہ دیوی اور دیوتاواں دی پوجا کرتے ہیں۔ اتنا تمہیں سارے پتہ آئے گا کہ مختلف دیویاں نے، مختلف دیوتا نے جنہوں نے پوجتے ہیں، انہوں کی پوجا کرتے ہیں، انہوں کو شیطانی طاقت لیتے ہیں، اور اس ذریعے پھر وہ مسلمانوں کے واسطے نقصان سوچتے ہیں، انہوں نے مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی انسان ہے وہ اس طرح کے شیطانی اثرات اگر گر گیا ہے تو وہ آپ کی نیاز دلائے، آپ کا ختم دلائے، اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا، علاج کرا کے تھک گیا ہے، انسان پریشان ہے، کسی جگہ تو بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وہ آپ کے نام کی نیاز دلائے۔ جس وقت آپ کی نیاز دیتی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ تمام تر جو شیطانی طاقتیں نے انہوں تو اللہ نے آپ کو فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اصل یہ ہے اللہ تعالیٰ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر مرض کی دوا ہے، کہ کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جس کا علاج نہیں۔ لیکن آج تو اگر 50 سال ویکھو پہلے تو ایسیاں بیماریاں نہیں سن جو اج پائیاں جاندیاں نے، اگر 100-200 سال ویکھیے تو بالکل ہی انہاں بیماریاں کا نام ہی کسی کو معلوم نہیں سی۔ تو آج ایسی بیماری ہے، اب انہاں بیماریاں دے اتنے ٹیسٹ نے، اتنی رپورٹاں نے، فلاں کرو، لیکن جیسے جیسے بیماریاں آ رہی ہیں ویسے ان کا علاج بھی آ رہا ہے۔ جی بیماری بڑھتی ہے ویسے ہی جو ساری معلومات نے، سارا علم ہے، وہ اضافہ ہوتا ہے، انسان ترقی کرتا ہے، انسان جدت جانا ہے، لیکن کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جیڑی انسان کی سمجھ نہ آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے۔ ایسے ہی جو اولیاء اللہ نے اس شیطانی طاقتوں ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہوں بنایا ہی اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کے وسیلے کے نال، انہوں کے فیوز و برکات کے نال اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں کی مدد فرماتا ہے۔ حضور شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہوئے نے، اور آپ کا واقعہ ہے آپ حج واسطے جا رہے سن، اور جس وقت دریا یا سمندر کے رستے جہاز سے بیٹھے نے سوار نے، اور رستے میں طوفان آ گیا،
جس وقت طوفان آ گیا طوفان تو بچن کا کوئی ذریعہ نہیں سی. اب لوگوں نے یہی سمجھا کہ اب یہ طوفان سارا جو بیڑا ہے اس کو غرق کرے گا اور ساری موت اتنے واقع ہو جائے گی. انہوں نے ویکھیا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے نے، سید نے، اللہ تعالیٰ کے ولی نے، تو آپ کی بارگاہ میں آئے کہ حضور دعا کرو، تسی اللہ تعالیٰ کے ولی ہو، نیک بندے ہو، تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو نجات عطا فرمائے. تو آپ پریشان ہوئے اور فوری طور پہ آپ کو کچھ دیر واسطے نیند آئی. عموماً اس گل نوٹ کیتا ہونا ہے کہ اسی جس وقت کوئی ذکر کر رہے ہونے ہیں، کوئی پڑھائی کر رہے ہونے ہیں اور اسی پوری توجہ نال پڑھ رہے ہوئیے محبت کے نال بیٹھ کے، تو عموماً انسان کی اکھ لگ جاتی ہے، اکثر انسان سو جاتا ہے. تو اسی یہ سمجھنے ہیں کہ شاید یہ کوئی بری چیز ہے. تو یہ جی سو جانا ہے اس کو کہتے ہیں اونگ. تو اونگ جی وقتی طور پہ آتی ہے، یہ بری شے نہیں ہوتی. اصل یہ ہوتا ہے کہ اندر بہت سارے لوگوں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے. اگر میں اس سے گفتگو کراں تو وقت سارے کو تھوڑا ہے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مقام میں بیٹھ کے دعا فرمائی سی. ساری رات آپ جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ اللہ پاک اسی کمزور ہاں، تھوڑے ہاں، ساری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمام صحابہ کرام تے نیند طاری کر دیتی. اذ یغشیکم النعاس، اللہ نے انہوں تے نیند طاری فرمائی اور اس نیند طاری کرن دے نال اللہ نے ایسی رحمت نازل فرمائی. خالق کائنات نے فرمایا اسی انہوں دے دلوں میں ڈر بھی کٹ دیتا، خوف بھی کٹ دیتا، اسی انہوں پاک کر دیتا اور ثابت قدم کر دیتا، جس کا نتیجہ یہ ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں غزوہ بدر فتح عطا فرما دیتی. تو یہ ساری جو عطا ہوئی ہے وہ اس اونگ دے وچ ہوئی. تو اونگ آ جانا یہ ساڈے لگے تو غافل انسان نے نا، ساری اونگ یا نیند ہے تو غفلت کی نشانی ہے. لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کاملین ہوتے ہیں، انہوں دی جو آنکھ بند کرنا ہے کچھ دیر واسطے، تو یہ ایک خاص راز ہوتا ہے. تو آپ کو اونگ آئی، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے ابو الحسن یہ دعا پڑھ اور ان انوار کے بھی پڑھ. تو آپ نے جو آقا علیہ السلام نے آپ کو دعا تعلیم فرمائی، آپ نے اس کو سنیا اور فوری طور پہ آپ نے تمام جو ساتھی نے انہوں نے فرمایا کہ تسی یہ دعا پڑھو. جس وقت وہ دعا پڑھنی شروع کی تھی تو کچھ ہی دیر تو بعد وہ سارا جو طوفان ہے وہ تھم گیا، طوفان ختم ہو گیا اور جہاز بالکل استقرار پکڑ گیا اور خیر اور سلامتی کے نال تمام لوگ اپنی منزل تک پہنچ گئے. اب یہ جو دعا آپ کو عطا کی گئی ہے وہ دعا ہے، اس کو دعا حزب البحر آکھیا جاتا ہے. حزب کا معنی ہوتا ہے لشکر اور باہر آندے نے سمندر نو. تو چونکہ یہ سمندر دے وچ عطا کی گئی ہے تو ان کا نام ہی حزب البحر رکھ دیتا گیا ہے. اب یہ جڑی دعا ہے جو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تعلیم فرمائی ہے، اس دعا کو اولیاء اللہ بہت اہمیت دیتے ہیں. اولیاء کاملین، صالحین، مشائخ اعظام، بزرگان دین اس کو کثرت کے نال پڑھیا ہے اور اس کا ورد کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. بہت سارے اولیاء اللہ کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جو اس دعا کو پڑھتے ہیں کہ جڑے اس کو پڑھتے رہے ہیں اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. ماہ سفر المظفر دے 6، 7 اور 8 تاریخ کو اس دعا کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، یعنی اس کو پڑھیا جاتا ہے. جو دعا ہوتی ہے یا آیت ہوتی ہے ان کی زکوٰۃ کا مطلب پیسے نہیں ہوتا. عموماً سمجھ آنا کسی کہ یار صورت ہے یہ دعا ہے تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ شاید پیسے کی گل ہو رہی ہے. تو یہ پیسہ نہیں ہوتا. زکوٰۃ جو مال کی زکوٰۃ ہے وہ پیسہ ہے، جو دعا کی زکوٰۃ ہے وہ اس کو پڑھنا ہے. جتنا ان کا نصاب کسی اللہ تعالیٰ کے ولی نے منتخب کر دیتا تو اس کو 120 باری روز پڑھ کے 360 کی تعداد 3 دن پوری کی جاتی ہے اور انسان پھر اس کی تاثیر کو پا لیتا ہے. اور میرے ایک جان والے سید شاہ مردان تو بہت بڑے سید نے، بہت بڑا انہوں کا سلسلہ ہے. ٹھٹا شاہ اسوار اس کا سنیا آئے گا، ٹھٹا واصل شاہ سنیا آئے گا. وہ شاہ اسوار جو نے سید شاہ اسوار انہوں کی اولاد کے نے بگلے میرے تو اگے انہوں کا بہت بڑا مزار شریف بھی ہے، بہت ساری کرامات نے انہوں دیا. تو انہوں کے سلسلے میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے.
اور انہوں نے سلسلے میں 40 سال تو پہلے جو انہوں نے اولاد ہوتی ہے یا کوئی بھی انہوں کا بیٹا ہے اس 40 سال تو پہلے پڑھنے کی اجازت نہیں دیں، یعنی کہ 40 سال تک وہ کہتے ہیں کہ اس نہیں پڑھنا، 40 سال تو بعد ان سے پڑھ سکتے ہو۔ اور مختلف اولیاء کرام نے جنہوں نے کم از کم عمر جی 18 سال ان کی مقرر فرمائی ہے کہ 18 سال تک اس کو جو بچہ ہے یا بندہ ہے نوجوان ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو کم عمر نہ پڑھے کیونکہ یہ دعا بہت اہم ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ حزب الباز شریف کے پاکستان کے تسی اگر دیکھو گے سوشل میڈیا تے یا عام بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں 6 7 اور 8 سفر لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد کے اس طرح کے شہروں میں بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں اور اس سے پڑھانے واسطے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کی جو اجازت ہے وہ لین واسطے کافی سارے لوگوں کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے کہ عام اس کی اجازت بھی نہیں دیتے پڑھن کی، اور پھر اگر تم کسی جانا ہے تو 3 دن کا باقاعدہ اعتکاف ہوتا ہے، 3 دن سوتے قیام بھی کرنا ہے، اتنے رکنا بھی ہے، جانا بھی ہے، تو انسان کافی ان کی وجہ تو پریشان بھی رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ نے جڑے اس وجہ تو معروف بھی رہ جاتے ہیں کہ وہ اتنا نہیں کر سکتے، تو اس وجہ تو اساں یہ کوشش کی ہے کہ اسی یہ دعا لوگوں تک پہنچائیے، جو ان کا شوق رکھتا ہے جو اس کا ذوق رکھتا ہے وہ اس کو پڑھے اور ان کے واسطے آسانی ہو جائے کہ اس کو کوئی مشکل بھی نہ اٹھانی پڑے۔ لیکن یہ دعا ایسی دعا ہے کہ اس کو سارے تمام تر مسائل کا حل موجود ہے، جو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی ہے۔ ایک تو یہ عطائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے ولی کی زبان اتنے نکلی ہوئی ہے۔ یہ جو درود تاج اسی پڑھتے ہیں تو یہ درود تاج بھی شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا ہے، تو درود تاج اسی پڑھتے اور سنتے رہنے ہیں۔ اسی دیکھو کہ کتنا بہترین درود پاک ہے، جتنی تعریف حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود تاج فرمائی گئی ہے کسی اور درود موجود نہیں ہے، تمام تر شانہ تمام القابات کے موجود نے، اور یہی وجہ ہے کہ جڑے مخالفین نے انہوں نے درود تاج اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جملے استعمال کیے گئے، وہ تو کہتے ہیں کہ کفریہ کلمے استعمال کیے گئے ہیں کہ کہتے ہیں نور من نور اللہ وغیرہ اور بھی، تو انہوں نے اعتراض نہیں، کیونکہ اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان بیان کی گئی ہے کہ جو آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو آپ جس نے لکھیا ہے انہوں نے دعا حزب البار بھی حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے سانو عطا فرمائی ہے، تو اس کو پڑھنا اور اس کو یاد کرنا، اس کو اپنے ورد رکھنا، اس کی بہت ساری برکات نے۔ تو عموماً سارے جو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے یا بیماری ہے، یا اس کے علاوہ گھر میں کوئی اثرات ہوتے ہیں، گھر پیسے غائب ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہوتی، پیسے میں برکت نہیں ہوتی، علاج کرا کے تھک گئے ہیں، بیماریاں نہیں جا رہی ہیں، ایک بندہ اٹھتا ہے دوسرا پہ جاتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے تیسرا پہ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہاں ساریا پریشانیاں کا کہ جس طرح اسی اگو جا کے حل کٹانے ہاں، اور اگر اسی یہاں چیزوں کو خود اپنا لئیے، اسی خود پڑھیے، تو یہاں ساریا چیزوں کا حل سارے کول موجود ہے۔ تو کوشش کرو کہ اسی اللہ کی طرف آ جائیے، اللہ کے محبوب کی طرف آ جائیے۔ جس وقت انسان اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو پھر اللہ بھی ان کی طرف آ جاتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث پاک سن لو، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بندے دے نال ان دے خیال دے مطابق ہونا وا، جدو مینو یاد کرتا ہے تو میں انہوں یاد کرنا، جدو مینو یاد کرتا ہے تو میں انہوں یاد کرنا وا۔ فرمایا اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ ان دے قریب ہو جانا وا، اگر میرا بندہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے تو میری رحمت میں اس کی طرف دوڑ کے آنا وا۔ اور فرمایا جس وقت میرا بندہ میرے قریب آتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو فرمایا کہ میں اس بندے دے ہاتھ بن جانا وا جنہ نال وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جانا وا جس سے نال وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جانا وا جس سے نال وہ ویکھدا ہے، میں اس کی سماعت بن جانا وا کہ جس سے نال وہ سنتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جدو میرا بندہ میرے کو پناہ منگتا ہے میں انہوں پناہ عطا کرنا، جدو میرے کو کوئی سوال کرتا ہے تو میں ضرور عطا کرنا وا۔
یہ ہے کہ انسان اگر تھوڑی جی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ کر کے واپس لوٹاتا ہے. دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین.